یہ شعیب صاحب آپ نے یہ گفتگو سنی اور ایک ذرا اس پہ بھی کامنٹ کر دیجیے گا آپ کے ساتھی کیا سوچتے ہیں آپ کے یہ جو ڈیجیٹل جہادیوں کے حوالے سے. اور ملک صاحب بھی یہ فرما رہے تھے کہ کل کو پھر آپ لوگوں کے ساتھ جب یہ ہوگا آپ کی گاڑیوں کے پیچھے جب دوسری جماعت کے لوگ بھاگیں گے تو پھر آپ نے اس پہ ناراض نہیں ہونا کیونکہ وہ پھر ان کا جمہوری رائٹ. منصور بھائی ایک میرے طرف سے بھی فرمائش. بولیے کہ کیا لندن میں خان صاحب کے بچے نہیں ہیں؟ لندن میں خان صاحب کے بچے ہیں، وہ ان کے بچے کیوں نہیں آتے ہیں گاڑی کے پیچھے بھاگنے کے لیے؟ شعیب صاحب پاکستان کے غریب بچے کیوں لگا دیتے ہیں؟ جی بالکل ٹھیک ہے جی شعیب صاحب جواب دیجیے. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے منصور صاحب مجھے یہ بتائیں کہ اگر اوورسیز کا آپ ایک احتجاج کا حق ہے وہاں کے قانون کے مطابق، اگر وہ رائٹ اپنا نہیں سر ان کے بچے کیوں نہیں آتے ہیں؟ پلیز ان کے بچے سنیں نا سر، ایک منٹ نیال صاحب سن تو لو. پہلی بات ذرا ریلیکس کریں. اچھا مجھے بتا دیں کیا ہم نے پی ٹی آئی نے ان کو بھیجا ہے کہ جاؤ جی وہاں جا کر ونفیلڈ ڈپارٹمنٹ کے پاس جا کر ان کو خود کو پتا ہے بھائی. سنیں نا، وہ شعور یہ ہے کہ ان کو پتا ہے کہ ان کا لوٹا ہوا مال وہاں ونفیلڈ ڈپارٹمنٹ میں لگایا ہوا ہے. اچھا ان کو پتا ہے کہ ان کا ایکچولی ڈاکہ زنی کے ذریعے وجود میں آنے والی یہ جو پراپرٹیز ہیں یہ اس کا اصل ذمہ دار کون ہے. وہ جاتے ہیں، جا کر احتجاج کا حق استعمال کرتے ہیں. کیا میں اور آپ جا رہے ہیں؟ کیا کوئی پی ٹی آئی کا ورکر جا رہا ہے؟ وہ اوورسیز ہیں، ان کا ایک حق ہے، وہ پاکستانی شہری ہیں. ان کا سابق پرائم منسٹر انڈکلیئرڈ پراپرٹیز کا مالک بن کے وہاں بیٹھا ہوا ہے. وہ اس سے پوچھیں گے نہیں کیا ان کا احتجاج کا حق ہم ختم کر دیں گے؟ اچھا پہلی بات. دوسری بات مجھے بتا دیں، دیکھیں دوسری بات میں آپ کی طرف آ رہا ہوں. یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب عثمان بزدار فراڈ میں ملوث ہے، فراگوگی فراڈ میں ملوث ہے. مجھے بتا دیں عثمان بزدار تو آج گھومتا پھر رہا ہے نا پاکستان میں. اسی پنجاب میں پچھلے ڈھائی سال سے زیادہ عرصہ ہو چکا ہے. کوئی ایک ایف آئی آر فراڈ کی، فورجری کی، بےایمانی کی، کرپشن کی کوئی انہوں نے بنا کے اس کو جیل میں ڈالا ہو؟ بنائے نا، ہم نے کب منع کیا ہے؟ ٹھیک ہے. یہ کہتے تھے 3-4 بندوں کا نام لیتے تھے. نمبر 1 سنیں نا سر، ایک منٹ سر، ان کو کہیں ان انٹرپٹیڈ مجھے بات کرنا ہے. نہال صاحب آپ انٹرپٹ نہ کریں سر، یہ بھی کریں، آپ مجھ سے سوال کر سکتے ہیں. نہیں بالکل سر، یہ نہال صاحب یہ بھی شعور ہے. میں نے کوئی ایک لفظ نہیں بولا جی سر. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کہتے تھے کہ اے ٹی ایم مشینیں ہیں جہانگیر ترین، علیم خان، پرویز خٹک، یہ کرپٹ لوگ ہیں کہ یہ ان کے ہاں ملوث ہیں. آج کس کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں یہ کرپٹ لوگ؟ کن کے منسٹر ہیں مجھے بتا دیں. یعنی جب وہ کرپشن میں ملوث تھے بقول ان کے، اس وقت تو یہ کہتے تھے کہ جی ان کے خلاف ایکشن لیا جائے. اور عمران خان نے اپنے ٹینیور میں اگر جہانگیر ترین خان کے خلاف ایکشن بھی لیا، اس کو نکالا، تو ان کی گود میں کیسے آ کر کے بیٹھ گیا؟ آج وہ اے ٹی ایم مشینیں ان کی کیسے وزیر و مشیر بن کے بیٹھے ہوئے ہیں؟ ٹھیک ہے، کیوں یہ ایکشن نہیں لیتے؟ ٹھیک ہے. بات یہ ہے آپ سلیکٹیو جب آپ جسٹس سسٹم کی بات کرو گے، پراسیکیوشن کی بات کرو گے تو سامنے نظر آئے گا. اب مجھے بہت ساری باتیں کی. اب میرا سوال شعیب صاحب، ایک میرا سوال آپ کو دوبارہ وہ سوال یہ ہے کہ اب اگر کل کو آپ کی گاڑی کے پیچھے نون لیگ والے بھاگے، آپ نے اعتراض نہیں کرنا پھر ٹھیک ہے نا؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ پی ٹی آئی کے لوگ نہیں بھاگ رہے. دوسری بات یہ ہے کہ وہاں کے اوورسیز پاکستانی بھاگ رہے ہیں. یہ پی ٹی آئی کے لوگ نہیں ہیں. اگر کوئی اوورسیز پاکستانی نہیں پاکستانی اوورسیز کوئی اپنا حق استعمال کرتا ہے وداؤٹ بریکنگ لا، اگر قانون سن لیں قانون کو ہاتھ میں لیے بغیر کوئی استعمال کرتا ہے اپنا پروٹیسٹ کا حق، اس کا حق ہے. تو سر میں اوورسیز چھوڑ دینا سر شعیب صاحب، اوورسیز اگر سر آپ اگر اوورسیز جمہوری حق استعمال کر رہے ہیں تو یہ لوکل پاکستانی بھی کر سکتے ہیں نا. یہ کام تو پھر ہم لوگ بھی کر سکتے ہیں جمہوری طریقے سے. بالکل کر سکتے ہیں. ہاں مطلب بشرا بی بی، علیمہ خان صاحبہ، عظمیٰ خان صاحبہ اگلی دفعہ کورٹ جائیں تو اگر ان کا گھراؤ کر لیا جائے اور ان کے اوپر نعرے بازی شروع کر دی جائے، آپ یہی کہیں گے کہ ہاں جی بالکل ٹھیک ہے، شعور آ گیا ہے، جمہوری طریقے سے کر رہے ہیں جو بھی کر رہے ہیں. مجھے یہ بتا دیں کیا وہاں پی ٹی آئی کے نومینیٹڈ ڈکلیئرڈ ممبر جا کر کے یہ کر رہے ہیں؟ کوئی بھی نہیں کر رہا.
اچھا یہ اگر کوئی کر رہے ہیں احتجاج اوورسیز اپنی کیپیسٹی میں، ایون اف وی پریزیوم کہ یہاں پی ٹی آئی کا ورکر آ کر احتجاج کرتا ہے، You don't have a problem with that, huh? شعیب صاحب, you don't have a problem with that. You like it. وہ آپ کہہ رہے ہیں یہ اچھا کر رہے ہیں جو کچھ بھی کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, آپ کو نہیں ہے کوئی پرابلم؟ نہیں, آپ میری بات کو سن لیں, میری بات کو مس انٹرپریٹ نہ کریں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہاں کے رہنے والے, وہاں کے, سن لیں نا, میری بات کلیئر ہونے دیں. وہاں کے رہنے والے اوورسیز پاکستانیز اگر اپنا جمہوری حق استعمال کرتے ہیں پروٹیسٹ کا, یہ ان کا فنڈامنٹل رائٹ ہے. میرا دوبارہ آپ سے یہی سوال ہے, میں دوبارہ شعیب صاحب یہی سوال کر رہا ہوں کہ یہی جمہوری حق اگر پاکستان کے اندر موجود 25-30 نوجوانوں نے آ کے علیمہ خان, عظمیٰ خان اور بشرا بی بی کے ارد گرد کر دیا, تو پھر آپ کو بھی تو اعتراض نہیں ہونا چاہیے نا, پھر آپ کو تو کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے اس پہ. نہیں, بات یہ ہے, سنیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ کیا علیمہ خان, عظمیٰ خان, بشرا بی بی پبلک آفس ہولڈر ہیں؟ اچھا, تو یہ پبلک آفس ہولڈر کے بعد کیا انہوں نے کرپشن میں ملوث ہو کر کے ان کے پاس باہر کی پراپرٹیز ہیں؟ یہ تو آپ کی رائے نا سر, یہ تو آپ کی رائے ہے نا, یہ آپ کی رائے ہے شعیب صاحب, یہ آپ کی رائے ہے. بات نہیں ہے, آپ بتائیں نا, کیا نواز شریف, سنیں, کیا نواز شریف اور مریم نواز پبلک آفس ہولڈر ہیں؟ نمبر 1. نہیں, وہ تو اس سے پہلے بھی سر, وہ تو پہلے بھی ہو رہا تھا نا. انڈکلیئرڈ پراپرٹی آج بھی ہے کس کی ہے؟ شعیب صاحب, یہ تو اب ایکسکیوزز ہے نا سر, وہ تو پہلے بھی ہو رہا تھا جب وہ نہیں تھے, ایم این ایز نہیں تھے, چیف منسٹر نہیں تھی, تب بھی ان کے خلاف اسی طرح احتجاج ہو رہا تھا, تب تو پبلک آفس ہولڈر نہیں تھے نا. سن لیں نا, نواز شریف کے گھر کے باہر ہوتا ہے نا جی, نواز شریف کی وہ پراپرٹی جو انڈکلیئرڈ تھی اور ہے آج بھی اس کے مالک کا کسی کو نہیں پتا. وہاں اگر اوورسیز پاکستانی سمجھتے ہیں کہ یہ چوری کا پیسہ ہے, وہ احتجاج کرتے ہیں, مجھے بتا دیں کیا غلطی ہے. اور آج بھی دیکھیں, میں نے نہیں سنا کبھی سلمان اکرم راجہ صاحب, چلے نہال صاحب کی ذرا بات سن لیں, وہ وکیل تھے. اگر کسی کا مقدمہ انہوں نے لڑا ہے, کسی کا مقدمہ لڑا ہے اور کوئی اپنا موقف دیا ہے تو اس کا حق ہے. سر مقدمہ تو عدالت میں لڑا جاتا ہے نا, ٹی وی چینلوں پہ آ کے, اور کالمز میں تو نہیں لڑا جاتا. کالمز بھی لکھے ہیں انہوں نے, ٹی وی چینلوں کو نہیں پتا, نہیں میں آپ کو دکھا دوں گا, میں نے نہیں سنا. ہمارے بڑے اچھے دوست ہیں شعیب صاحب, آپ جاتے بھی ہیں ان کے شو میں, کاشف عباسی صاحب ان کے شو میں ہر ہفتے جایا کرتے تھے, جا کے اور بتاتے تھے کہ وہاں پہ کہ پاناما کا کیس کتنا غلط بنا تھا. خیر, نہال صاحب کی بات سن لیں. جی دیکھیں, وہ سن لیں, وہ اس کیس میں وکیل تھے. سن لیں, آخری بات, شعیب صاحب کی آخری بات سن لیں. جی, وہ اس کیس میں وکیل تھے. منصور صاحب میری بات سن لیں. جی, وہ اس کیس میں وکیل تھے. بطور وکیل اپنے کلائنٹ کو اگر وہ ڈیفینڈ کرتے تھے, میں کہتا ہوں اس کی پروفیشنلزم تھی, وہ اچھی بات ہے, انہوں نے کیا. بٹ دی ایشو از کہ اب پارٹی کا جو موقف ہوگا, now he has joined the party, he is bound by the party discipline. By the way, ان کا موقف ایز اے پروفیشنل وکیل تھا. By the way, لہذا ایسی کوئی بات کرنا کہ ایک انڈیویجول کو اٹھا کر کے آپ یہ کہیں کہ جس وقت وہ پارٹی میں نہیں تھا اس وقت کسی کیس میں وہ وکیل تھا, تو اس وقت یہ بات کیوں کر رہا تھا؟ I don't think کیس میں اندر کوئی ایسی بات ہے جس کو ہم کنفلکٹ کریں یا کانٹرڈکٹ کریں.